حضرت عبداللہ کی جو وفات ہے اس کو بھی عرصہ دراز ہو چکا ہے، زیادہ دیر گزر چکی ہے۔ سیدہ آمنہ کے دل کے اندر نا اپنے شوہر نامدار سیدنا عبداللہ کی قبر پر جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ ام ایمن کو ساتھ لیتی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لیتی ہیں اور ام ایمن کو لے کر ساتھ نکلتی ہیں۔ ام ایمن کا جو نام تھا وہ برکہ تھا، لیکن ام ایمن آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو برکہ کو ساتھ لیا، اور اس وقت میرے مصطفیٰ کی عمر 6 سال ہے۔ حضور کو لیا اور لے کر جب قبر پر گئیں وہاں حاضری دی۔ آپ کا ارادہ تھا کہ میں وہاں پر نا کچھ دن رکوں گی، لیکن ہر طرف جہاں بھی جاتی ہیں تو یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں، راہب اکٹھے ہو گئے، نجومی اکٹھے ہو گئے۔ وہ آ کر نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو وہ نا عجیب و غریب قسم کی پیش گوئیاں کرتے، کبھی آپ کو ڈرا دیتے۔ تو سیدہ آمنہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ مجھے نا اب جانا چاہیے۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیتی ہیں، لے کر واپسی کا ارادہ کرتی ہیں۔ رخت سفر باندھا ہی ہے ابھی، تو ابھی نکل پڑے ہیں، تو اتنے میں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں بچوں گی نہیں، تو اپنے پیارے بیٹے کو 6 سال کی عمر ہے میرے مصطفیٰ کی، پاس بلایا، اور پاس بلا کر پیارے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے جو تمہارے بارے میں خواب دیکھے ہیں، اگر وہ خواب اللہ کی طرف سے سچے ہوئے تو تمہیں اللہ کا رسول بنایا جائے گا، اس لیے میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں۔ فاللہ انہاک عن الاسنام ان لا توالیھا مع الاقوام۔ یہ وصیت کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کبھی بھی بتوں کے پاس نہ جانا، بتوں کی طرف نہ جانا، لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر۔ اور پھر فرمانے لگیں، اے میرے بیٹے، کل حی میت وانا میتۃ وذکری باق۔ اے میرے بیٹے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر بندے نے، ہر جان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہر جو سانس لے رہا ہے اس کا انتقال ہونا ہے، اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، ہر جاندار نے مرنا ہے، میں بھی مرنے لگی ہوں، لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی، میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تمہارے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہی کچھ الفاظ کہے، اور الفاظ کہہ کر روح زندان بدن سے آزاد ہو جاتی ہے۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ام ایمن مصطفیٰ کو ساتھ لیتی ہیں، مکہ آتی ہیں۔ عبد المطلب کو جب اس حادثہ کی خبر ملتی ہے بڑے غمگین ہو جاتے ہیں۔ ان کا پوتا آج اپنی ولادت سے قبل ہی یتیم ہو چکا ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا۔ جس طرح باپ کا سایہ تو سر سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا جب رسول اللہ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اب وہ ماں جس کے دامن میں لپٹ کر انسان سکون حاصل کرتا ہے، ہزار دکھ ہونا، ہزار غم ہو، بندہ ماں کی گود کے اندر سر رکھ لینا تو سارے کے سارے تکالیف پر دور ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ ہمارے پاؤں تلے سے زمین تو نکلی تھی، ہمارے سر پہ کئی دن سے آسماں بھی نہیں۔ میرے حضور کے لیے یہ خبر بڑی غمناک تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھی دنیا میں نہیں رہے، اور اب 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو اب والدہ کے سائے سے بھی آپ محروم ہو جاتے ہیں۔